شب برات مغفرت اور برکت کی عظیم رات۔ شب برات وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ اس رات بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ شب برات کی نماز۔ شب برات، اس رات میں تمام حضرات جاگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات کو نام تو جاگنے کا دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ رات جاگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تو مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں کہ وہ رات میں گاڑی بائک لے کے نکل جاتے ہیں، کبھی اس ہوٹل پر چائے پیتے ہیں، کبھی اس ہوٹل پر چائے پیتے ہیں، کبھی یہاں پارٹیاں کرتے ہیں، کبھی وہاں پارٹیاں کرتے ہیں، اور صبح کو سب کو یہی بتا دے کہ رات ہم نے بھی جاگی ہے۔ یار، یہ رات جاگنا ہو گیا؟ یہ رات جاگنا نہیں ہوتا ہے۔ جاگنا اسے کہتے ہیں کہ آپ رات مسجد میں آئیں، نماز ادا کریں، گناہوں سے توبہ کریں، معافی تلافی کریں اور پوری رات آپ عبادات کریں۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں شب برات کی نماز کا طریقہ۔ شب برات کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے؟ اوابین کی نماز۔ اور اس بابرکات رات میں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کچھ نمازوں کا بھی اہتمام کریں، وہ کس طریقے سے اور کیا ادا کریں وہ بھی آپ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ اوابین کی نماز ادا کریں۔ اوابین کی نماز کی فضیلت۔ نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مغرب کی نماز بعد اسی حالات میں 6 رکعت نفل پڑھے تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اوابین کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ یہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً بعد 6 رکعت نماز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز ادا کرتا ہے اور اس طرح ادا کرتا ہے کہ بیچ میں کوئی بری بات نہ کہے، تو اللہ رب العزت اسے 12 سال عبادات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ ثواب ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہ اوابین کی نماز 6 رکعت ادا کریں۔ کیسے ادا کریں گے؟ آپ نیت 2 رکعت کر کے باندھیں۔ نیت کوئی الگ نہیں باندھی جاتی، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ بس آپ دل میں ارادہ کر لیں یا زبان سے کہہ دے کہ میں اوابین کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، میں نے اوابین کی نماز کی نیت کی ہے۔ اب آپ کی نیت بھی ہو گئی۔ اوابین کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ پیارے دوستو، اگر آپ 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے 2 رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے، پھر 2 رکعت ایک سلام سے، اسی طرح 6 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو نیت کچھ یوں کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل اوابین کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اسی طرح
کوئی دوست 6 رکعت ایک ہی نیت سے اور ایک سلام سے پڑھنا چاہے تو وہ نیت کچھ یوں کرے: نیت کی میں نے 6 رکعت نماز اوابین واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اوابین کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اوابین ایک نفل عبادات ہے جس کو پڑھنے کے لیے 2 طریقے بتائے گئے ہیں جو آپ آج سیکھنے والے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے وضو کر کے مسجد یا گھر یعنی پاک صاف جگہ پر مصلی بچھا دیں، قبلہ رخ کھڑے ہو کر نیت کرے جس کا طریقہ اوپر بتایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو سمجھانا ہے، آپ ایک ساتھ 6 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں یا 2 رکعت کر کے۔ یہاں نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں بلکہ نارمل نمازوں کی طرح بھی اسی کو پڑھا جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے 2 رکعت کیسے پڑھیں اسی کو سیکھ لیتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ثنا اور سورہ فاتحہ اور قرآن شریف کی کوئی سورہ ملائیں، پھر نارمل نمازوں کی طرح رکوع اور سجدہ کریں۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا ہے، صرف سورہ فاتحہ اور ایک سورہ ملائیں، پھر رکوع سجدہ کریں، پھر بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور پھر دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ دوسری ہے صلاۃ التسبیح۔ اس کے بعد پھر آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمام صحابہ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ترغیب دی ہے، تو وہ آپ کو چاہیے کہ یہ نماز جو ہے ہفتے کے ہفتے پڑھے یا روز اگر پڑھ سکتے ہیں تو روز پڑھے، اور اگر ہفتے کے ہفتے یا روز نہیں پڑھ سکتے تو مہینے کے مہینے پڑھے۔ مہینے کے مہینے ادا نہیں کر سکتے تو سال کے سال ادا کریں، اور اگر سال کے سال بھی ادا نہ کر سکتے ویسے تو ادا کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ بھی اس میں ٹائم نہیں لگتا، ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، 20 یا 25 منٹ لگتے ہیں۔ اگر سال میں بھی ادا نہیں کر سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز ضرور ادا کریں، بہت زیادہ اس میں ثواب ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھیں؟ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت باندھنی ہے۔ بس اس طرح کہہ دیں آپ میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کی، یا میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی، یا دل میں ارادہ کر لے نیت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے نماز کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، 15 بار تسبیح پڑھیں۔ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سورہ فاتحہ اور پھر قرآن مجید کی کوئی ایک سورہ جو آپ کو یاد ہو پڑھ لیں۔ پھر تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 بار پڑھیں۔ اب رکوع میں جائیں اور 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد تسبیح کو 10 بار پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد تسبیح کو 10 بار پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 10 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے میں یعنی دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ تسبیح 10 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب دوسرے سجدے میں جائیں، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو 10 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 رکعت پوری ہونے تک دہرائیں اور چوتھی رکعت میں سجدوں کے بعد التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ نوٹ: اس پورے نماز کے دوران اس تسبیح کو کل ملا کر 300 بار پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح نماز کا فائدہ۔ نفل نمازوں میں صلاۃ التسبیح کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے دین اور دنیا کی بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے پڑھنے سے روزی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ کسی مصیبت اور دشواری کے وقت اگر اس نماز کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ مصیبت اس نماز کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ اشراق کی نماز۔ اشراق کی نماز کا ٹائم۔ اشراق کی نماز کو ادا کرنے کا وقت فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد یعنی آفتاب بلند ہونے مطلب سورج چمکنے کے 20 منٹ بعد ادا کرنے کا وقت ہے۔ اگر کسی دن آسمان میں بادل کے کارن یا کسی کارن آپ کو آفتاب بلند ہونے کی امید نہ دکھائی دے تو ایسے میں آپ اسے وقت کے لحاظ سے ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے اس طرح وقت کا لحاظ کریں کہ کہیں بھی سوریودے یعنی آفتاب بلند ہونے کی جانکاری معلوم کریں اور اسی کے ٹھیک 20 منٹ بعد نماز ادا کریں۔ ایسے دنوں میں زیادہ دیر سے اشراق کی نماز کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا اندازہ آپ جنتری یا مسجد سے بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ مسجدوں میں اوقات نماز کے ساتھ آفتاب بلند ہونے کا سمے لکھا جاتا ہے۔ اشراق کی نماز کی نیت۔ اشراق کی 2 رکعت نماز کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز اشراق کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اشراق کی نماز کا طریقہ۔ پہلی رکعت سب سے پہلے نیت کرے۔ اگر آپ کو نیت نہیں معلوم تو میں اشراق کی نیت نیچے بتاتی ہوں۔ جب نیت میں اللہ اکبر کہنے لگے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں اور نیچے ہاتھ کر کے نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب آپ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پھر پورا پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں. اس کے بعد قرآن شریف کی کوئی بھی چھوٹی بڑی سورہ کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور 3، 5 یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں. پھر اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں اور اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اور یہاں پر 3، 5 یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تھوڑے سمے کے لیے بیٹھیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پچھلی بار کی طرح سجدہ کریں. پھر لمبے سانس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں یہاں تک اشراق کی 2 رکعات میں سے پہلی رکعت مکمل ہو گئی. اب دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اشراق کی نماز کا طریقہ: دوسری رکعت صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں. پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں. پھر قرآن شریف کی کوئی بھی چھوٹی سورہ یا بڑی سورہ پڑھیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں. پھر اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھیں اور اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کریں. یہاں پر کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تھوڑے سمے کے لیے بیٹھیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پچھلی بار کی طرح سجدہ کریں. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد کے لیے بیٹھ جائیں اور التحیات پڑھیں. جب کلمے لا یعنی اشہد اللہ پر پہنچے تو اپنے داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائیں اور اللہ پر گرا دیں. اب درود شریف پڑھیں. آپ کو یہاں معلوم ہوگا کہ یہاں پر درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے. درود ابراہیم ہندی میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آخر میں صرف دعائے معصورہ کو پڑھیں اور سلام پھیر دیں. سب سے پہلے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے ہوئے داہنے کاندھے کی اور گردن کو گھمائیں. پھر بائیں کاندھے کی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے گردن کو گھمائیں. یہاں پر آپ کی عشاء کی نماز کی 2 رکعات بھی مکمل ہو گئی. اسی طرح 2 رکعات کر کے آپ چاہیں تو 4 رکعات، 8 رکعات یا 12 رکعات جتنی چاہے ادا کریں. اشراق کی نماز کے فائدے: سبھی نمازوں کے فائدے بے شمار ہیں، لیکن اس اشراق کی نماز کی شان بہت ہی اعلیٰ ہے. اشراق کی 2 رکعات فجر کی نماز کے بعد ادا کرنے سے ایک حج کرنے جیسا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے. اشراق کی 4 رکعات پڑھنے سے پورے دن فرشتے نماز پڑھنے والے پر اپنا نظر بنائے رکھتے ہیں. یہاں ایک طرح کا نفل نماز ہے جسے پڑھنے سے اللہ اپنے بندوں کا ان کی نیک دعا قبول کرتا ہے. سبھی نفل نماز پڑھنے کے فائدے بے شمار ہیں،
جیسے چاست صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھنے کے بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑا اور اعلیٰ فائدہ یہ ہے کہ اسے دن کی شروعات میں ادا کیا جاتا ہے، جسے پورے دن ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اشراق کی 2 رکعت نماز فجر کے بعد ذکر الہی کرتے ہوئے ادا کیا تو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اشراق کی نماز کی فضیلت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز بجماعت سے پڑھ کر ذکر الہی کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اسے پورے 1 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، دن کی شروعات میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں دن کے آخری تک تیرا ذمہ دار ہوں۔ پیارے عزیزو، اگر آپ کو یہاں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں۔ دینی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب کا کام ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اپنی آخرت سنوار سکیں۔ ایسی ہی اور اسلامک جانکاری کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔